بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل پر۔ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں سبق پر لیکچر کی بجائے میں ایک نام نہاد ملحد کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ اینڈ ایز اے مسلم اٹ از مائی بیسک رائٹ ٹو ڈیفینڈ مائی ریلیجن، سو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج لیسن کی بجائے پہلے اس کے اعتراض کو دیکھا جائے اور اس کے اعتراض کو علمی ترازو میں تولا جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ جو کہنا چاہ رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا اعتراض اسی کی زبان سے سنیے۔ یہ اس کا میں نے چینل کھولا اور ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی، میں اس کا ٹو دا پوائنٹ جو آبجیکشن ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ سٹارٹ میں اس نے دھنیہ واد کرنے کے بعد بنتی وغیرہ لوگوں سے کی ہے کہ مجھے پروموٹ کریں، مجھے سپورٹ کریں اور مجھے تھوڑا پیار کریں وغیرہ وغیرہ، اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو اور اس کے بعد یہ سنیے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں کہ ہمارے انگلش چینل کو بھی سپورٹ کیجیے۔ ہمیں وہاں پر بھی آپ کے پیار کی ضرورت ہے کیونکہ ویسٹ میں بہت زیادہ گند ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی کوآپریشن چاہیے۔ ہم سب کا مقصد انسانیت کو پروموٹ کرنا ہے۔ جی آپ نے سنا، اس کا مقصد انسانیت کو پروموٹ کرنا ہے۔ یہ خود تو ایک اچھا انسان بن نہیں سکا اور چلا ہیومینٹی کا ٹھیکیدار دنیا کو انسانیت سکھانے نکلا ہے۔ یہ انسانیت سکھانے کے لیے خود اچھا انسان بننا پڑتا ہے۔ پہلے خود ایک اچھا انسان بنو، پھر پوری دنیا کی ٹھیکیداری جو ہے نا وہ تم سنبھالنا۔ 6 اب اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں ایک ٹیسٹ دیا ہے کہ اگر نبی ہمارے متعلق کوئی بات جھوٹی کر لیتا یا بنا لیتا تو ہم اس کے شہرہ کو کاٹ دیتے۔ چیپٹر نمبر 69 ورس 44 to 46 نے ریفر کے طور پہ پیش کی ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جو آیت پیش کی ہے وہ اللہ کریم نے سورہ الحاقہ میں، یہ آیت میرے سامنے صورت کھلی ہوئی ہے، اس کی میں ورس نمبر 44 پہ جاتا ہوں۔ یہ اس نے 3 آیات پڑھی ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ کہ اگر تم ہم پر کچھ باتیں بنا کر کہتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم قوت کے ساتھ اس کا مواخذہ کرتے، ثم لقطعنا منہ الوتین تو پھر ہم تمہاری رگے دل کو کاٹ دیتے۔ اگر ہم اس صورت میں کانٹیکسٹ دیکھیں کہ یہ بات کیا چل رہی ہے تو ہمیں یہ پوری بات اظہر من الشمس ہو کے واضح ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ورس نمبر 40 اگر ہم پڑھتے ہیں یہاں سے لے کے یہ 4 ورسز جو ہیں، انہو لقول رسول کریم کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول کی باتیں ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے کتنا کم یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون اور نہ ہی کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان دیتے ہو کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین کہ اس رب نے، اس تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے یہ اتارا گیا کلام ہے۔ یعنی اس میں جو کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن کوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا قول ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر کا قول ہے، تو اس کو اللہ کریم نے خود رد کیا ہے سورہ کریمہ میں اور کہا کہ تنزیل من رب العالمین کہ یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو اس نام نہاد ملحد کے اس اعتراض کا جواب بھی انہی آیات کے اندر موجود ہے جو اس نے یہ 4 آیات پیچھے چھوڑی، انہی کے اندر اس کے اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے جو نازل کردہ کلام تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دنیا تک پہنچایا۔ اللہ کریم بھی فرماتا ہے کہ یہ تو رب کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کہ اگر تم ہم پر کچھ باتیں بنا کر کہتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم اس کو
قوت کے ساتھ اس کا مواخذہ کرتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ہم اس کی رگے دل کو کاٹ دیتے۔ جی تو آگے سنیے یہ کیا کہتا ہے کہ میں برابر خیبر کے اس کھانے کے اثر کو محسوس کرتا رہا، یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس نے میری شہ رگ کاٹ دی ہے۔ اب جی یہ حدیث ایک جو واقعہ خیبر ہوا تھا اس کو دلیل بنا کے، اور اس کا جو ہے وہ نہ کوئی سر ہے اس کی دلیلوں کا اور نہ کوئی منہ ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے جی وہ جو زہر دیا تھا یہودیہ عورت نے، تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ شہرہ کٹ گئی تھی، اور یہ قرآن نے جو کہا تھا کہ ثم لقطعنا منہ الوتین وہ دیکھیں جی پورا ہو گیا، اور اس طرح سے معاذ اللہ آپ جھوٹے نبی ٹھہرے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، سب سے پہلے یہ کہ یہ وتین کا لفظ جو قرآن نے ذکر کیا ہے، جس کو میڈیکل میں ایورٹا کہا جاتا ہے، یہ جب کٹ جاتی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ اسی وقت انسان کی موت ہو جاتی ہے، جس کو اردو میں شہرہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد ایسا ہوا ہو کہ آپ کی جو ہے نا وہ شہرہ کٹ گئی ہو، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ایسا کہے گا۔ تو پھر اس حدیث مبارکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں گویا کہ ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے میری جو شہرگ ہے وہ کٹ رہی ہو، تو یہاں حدیث مبارکہ میں محاورتاً کہا گیا ہے، جیسے ہم جو ہے بعض کا بہت زیادہ تکلیف میں کہتے ہیں جی آج تو میری رگے جان پہ بنائی ہے، تو یہ اردو میں بھی محاورہ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس صورت اور اس حدیث کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں تو بھی جو ہے معترض کا اعتراض بڑا اللاجیکل سا لگتا ہے، کیونکہ سورہ الحاقہ مکی صورت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کم و بیش 17 سے 19 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس کا ثبوت ہمیں مسلم شریف کی روایت سے ملتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ، اس وقت وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی نیت سے گھر سے نکلا، میرے پہنچنے سے پہلے آپ حرم شریف میں موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی شاعر یا جادوگر ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں باواز بلند یہ تلاوت کر رہے تھے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ جب یہ آیات میں نے سنی تو میرے دل پر ان آیات نے اثر کیا اور میں آپ کو تکلیف دیے بغیر گھر واپس آ گیا۔ تو مسلم کی یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ سورہ الحاقہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس وقت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آپ کا اسلام قبول جو ہے وہ 690 کو ہے۔ تو اگر اس ڈیوریشن کو کے حساب ہم لگاتے ہیں اور بالکل آپ کے یہ جو 690 قبول اسلام کی مدت کو لیتے ہیں، پھر بھی کم از کم یہ 15 سال بنتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ 15 سال پہلے نازل ہوئی، جس میں اللہ کریم یہ کہے بقول معترض کہ ہم آپ کی شرح کاٹ دیں گے، اور اس پورے زمانے میں 15 سے 17 سال اللہ کا کلام لوگوں تک آپ پہنچاتے بھی رہے ہوں، لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتے رہے ہوں۔ تو یہ بڑا ایک اللاجیکل سا پوائنٹ نظر آتا ہے معترض کا۔ اور پھر اسی نبی کے بارے میں اللہ کریم یہ بھی ارشاد فرماتے ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تم پر تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور جو مکمل کرنے والی ذات ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، کہ جن پر معترض نے اعتراض کیا۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ کریم یہ بھی آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہو کہ ما ینطق عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے بالکل بھی نہیں بولتے سوائے اس وحی کے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جب ہم کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ معترض کا اعتراض نہ ہی عقل سے ثابت ہوتا ہے نہ ہی نقل سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کا جو آبجیکشن ہے جسٹ فور آبجیکشن ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے ایسی کہ جس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ اور یہ ویڈیو تیار کرنے کا ایک خصوصی مقصد یہ بھی تھا کہ جو مسلمان ہمارے مسلمان بھائی
لا علمی کی بدولت ان دجالی قوتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن پراگندہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذہن کی صفائی میں بھی ہمارا کچھ کنٹریبیوشن ہو. تمام سامعین سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ضرور بضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.